کہ یہ روشنی بازیز جو تھیں جو گھروں میں گئیں, انہوں نے جا کے جو اس گھر کی چلانے والی خواتین تھیں ان سے انٹریکٹ کیا, تو انہوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ وائی a hook connection is dangerous. The paying customers will pay for the people who K Electric, for the people who get Not their paying. services through Kundas. Answer is a big no. We are also expecting privatization of the distribution companies. ہمارے خیال میں وہ بھی بہت ہیلپ کرے گا in terms of improvement in quality. So we are very confident کہ میٹرز بالکل صحیح ہیں. نہ ہم اسے کوئی ریموٹ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ وہ ایک یونٹ کی جگہ 2 یونٹ رجسٹر کرتے ہیں. یہ سب صرف اور صرف myths ہیں. کراچی والوں کو عادت ہوگی نا بلیم کے آسان ہے, آسان ہے. Hello and welcome back to our podcast episode 2 of Bijli Ka Haal, Mazi aur Mustaqbil. I'm here with CEO K Electric, Monis Alvi. Many thanks for joining us today. Thank you. How was the experience of the last podcast? Again, it was definitely good, but talking about, your own self, not, Oh, stop being bashful. Today we'll ask you challenging questions, na? We'll ask you really sweet questions. اچھا مجھے بتائیں, آپ کے اوپر جو ہم ریسرچ کر رہے تھے اس کے اندر مجھے ایک بہت سرپرائزنگ چیز ملی which is called the روشنی باجی which K Electric introduced. اس پہ تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ what is روشنی باجی. دیکھیے, روشنی باجی از ویری کلوز ٹو all of us. کیونکہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا, اینڈ I would say the reason behind روشنی باجی were many. Number one, obviously ہم ایک اپنے KPIs لے کے چلتے ہیں that we need to have a better diversity in our organization, number one. At the same time, we operate in the entire Karachi, and Karachi is around 40% کچی آبادی, اور وہاں پہ جو ہاؤس ہولڈس ہیں ان ہاؤس ہولڈس پہ پینیٹریشن از ویری ڈیفیکلٹ. جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, دے گو آؤٹ, وین آر گائز گو دیئر, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک ٹو دا فیمیلز ہو آر ان سائڈ. اور وہاں پہ سیفٹی کے ایشو ہوتے ہیں, وہاں پہ چوری کے ایشو ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ بل کی پیمنٹس کے ایشو ہوتے ہیں, وہاں پہ انرجی کنزرویشن کے ایشوز ہوتے ہیں. سو ہم جب اس پہ ہم نے تھوڑے سی آپس میں ڈسکشن کی, تو اور ہم نے ان کو ٹرین کیا ایز الیکٹریشینس, اور ہم نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا باقاعدہ. اور ان کی جاب یہ تھی کہ وائل دے ور لرننگ الیکٹریسٹی میٹر اینڈ ڈسکنیکشن اینڈ مینی تھنگس, الیکٹرانس کیا ہوتے ہیں, میگا واٹ, یہ ساری چیزیں, سیفٹی, کنڈا, آل دیز تھنگس. ایٹ دا سیم ٹائم وہ گھروں میں جاتی تھیں. اگین دے ور پرووائڈیڈ ود سم سیکورٹی آلسو, اینڈ ان کو موبلٹی ہم نے دی, ان کو ہم نے موٹر بائکس چلانا سکھائیں, ہم نے ان کو ٹو سم ایکسٹینٹ مارشل آرٹس کی ٹریننگ بھی دی. دیکھیے, جو ایشوز ہیں نا وہ 2 ہیں, ایک موبلٹی اور ایک سیفٹی. یہ ہم نے سب سے پہلے, کیونکہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بس چھوڑ دیں ان کو, اینڈ اٹس دا کلچر از ناٹ. ہم نے مختلف جو ریجنس, جو علاقے تھے, ہم نے وہاں پہ اس کو ایڈورٹائز کیا تھا, اور ہم نے وہاں سے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہاں سے ہمیں لوگ ہائر کریں. لیول آف ایجوکیشن تھا منیمم, جی ہاں, ان کے انٹرمیڈیٹ وغیرہ کی بیسس پہ ہم نے ان کو لیا تھا. اینڈ انیشلی وی اسٹارٹیڈ ود 35, اور ہمارا جو لاسٹ بیچ ہے ابھی اللہ کا شکر ہے میرے خیال میں تیسرا بیچ ہے, تو ہم کوشش کریں کہ اس دفعہ ہم 100 گرلس کو اس جو ہمارا پروگرام ہے اس سے گریجویٹ کروائیں. تو آپ کا پروگرام کیا ان کو سرٹیفائڈ الیکٹریشینز بناتا ہے؟ سرٹیفائڈ الیکٹریشینز ان کو ہم بناتے ہیں, اور اس کے بعد ان میں سے جو ٹاپ پرفارمرز ہوتے ہیں ان کو ہم KE میں ہائر کرتے ہیں. ہم نے آلموسٹ اب تک کوئی 50 ہم نے ہائر کر لی آلریڈی. اور یہ ہمارے پاس پورا ایک ایلومنائی ہے جہاں پہ جو بھی ان سے پاس آؤٹ ہوتی ہیں, دے آر ہائرڈ ایٹ ویری گڈ انسٹیٹیوشنس, فلپس, اور ایون جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے ان کو ہائر کیا. دیکھیں, سب کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں
diversity के predominantly, and unfortunately we don't get qualified girls who can do the job. So इनकी एक बड़ी market create हुई है. इसका हमें जो वैसे एज अ बिज़नेस केस जो हमें एडवांटेज हुआ कि ये रोशनी बाजीज़ जो थी जब ये घरों में गई, इन्होंने जाके जो उस घर की चलाने वाली ख़वातीन थी उनसे इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने उनको ये समझाया कि वाई a hook connection is dangerous, how you can conserve electricity, why there is load shedding. हमने इन्होंने जाके उनसे डाटा कलेक्ट किया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा था, हु इज़ लिविंग वेयर. कराची के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम है. सो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि फैंटास्टिक डाटा कलेक्शन. और क्योंकि आप क्योंकि कराची की ही हैं और आपने देखा होगा कि हादसात कराची में बहुत होते हैं और उसमें बहुत दफ़ा घर के अंदर हादसात होते हैं. वी हैव डाटा टू सजेस्ट दैट वेयर दीज रोशनी बाजीज़ हैव पेनिट्रेटेड, एक्चुअली द इंसिडेंट्स हैव रिड्यूस्ड. लवली. और हमने इसकी बेसिस के ऊपर जो प्लैट्स ग्लोबल है वहाँ पे हमने अप्लाई किया था, और लेट मी टेल यू दैट वी वन द अवार्ड ऑफ दिस रोशनी बाजी एज अ ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेनेबिलिटी के अंदर. और उसके बाद हमारे क्योंकि इंटरनेशनल लेंडर्स हैं लाइक FMO जो डच है, DG, इन्होंने हमें बाकायदा इस पे ग्रांट्स दिए कि हम इस प्रोग्राम को बढ़ाएं. और माशाल्लाह से हमारी ये जो बच्चियां थी ये एक्सपो में गई थी, वहाँ जाके इन्होंने प्रेजेंट किया. दे बीन टू इस्लामाबाद एंड नेपरा ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको. और मेरे ख्याल में जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं. सो इसका हमें मल्टी फ़ायदा हुआ है. हमें एक ट्रेन रिसोर्स मिला जिसको हमने खुद ही ट्रेन किया. का क्या फ़ायदा का क्या रिसेप्टिवनेस ना इस प्रोग्राम से रोशनी बाजी का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि जब आप ये डेमॉन्स्ट्रेट करें कि जिस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लियारी का एरिया है और आपने लियारी से ही कुछ बच्चियों को लिया है और उन्होंने जाके अपने एरिया में लोगों को समझाया है. सो एक KE के ना एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ रेपुटेशन भी इम्प्रूव हुई हो. उसके अलावा अगर वहाँ पे हादसात कम हो रहे हैं तो एक हमारा सोशल इम्पैक्ट आ रहा है. बिल्कुल आ रहा है. उसके अलावा जब ये बच्चियाँ जो है ना, मुझे यकीन है कि जब ये काम करेंगी ना, सो दे आर गोइंग टू बी मच बेटर पार्ट ऑफ द जो हमारा एक सोशल नेटवर्क है हमारा, उसमें दे विल कंट्रीब्यूट much better. और I think because our job will continue to be the same. मतलब हमें बिजली देनी होगी और हमें बिल देना होगा. At the end of the day, this interaction with those guys will help us do our job better. Okay. But what is the receptiveness of KESC towards this program? Meaning आपने 50 permanent लड़कियाँ खुद एम्प्लॉय कर ली, तो आपको ये किसी ने आके ये नहीं कहा कि लड़कों को भी फ्री एंड फेयर चांस दे दो? देखिए, लड़कों को फ्री एंड फेयर चांस मिल रहा है एंड देयर आर प्रोग्राम्स. नहीं, मीनिंग इंटरमीडिएट के बच्चियाँ आपने बुला ली तो आई मीन लड़के भी इंटरमीडिएट के बच्चे भी हैं. नहीं, हमारे पास जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं. एंड हमारे पास अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स हैं. अच्छा, जिसमें कि जी देखिए, हाँ, शहर बड़ा हो रहा है, काम बड़ा हो रहा है. सो इट इज़ नॉट दैट द एंटायर नीड इज़ बीइंग फिल्ड by these roshni bajis. Okay. The requirement is much larger, and there are we are hiring people when and if needed. मगर अगर मैं एज के ये चाहूँ कि वी इंटरेक्ट विद द हाउस होल्ड्स, सो वहाँ पे इस किस्म का जो एक स्टेप है ना वो हेल्प करता है टू बी इन. देखें, कोई आप किसी अगर मेल को मलीर में दोपहर में भेजेंगी ना तो उसके लिए घर के अंदर जाना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू एक उस इलाके की बच्ची जो जाएगी ना तो वो उसको बुलाएंगे भी, शायद चाय भी पिलाएंगे. दे विल लिसन टू दैट फीमेल स्टाफ, आई थिंक with a lot of respect and receptiveness. I totally agree with you. So how has the Roshni Bajis contributed towards the electricity theft का रोकथाम? उन्होंने बहुत अवेयरनेस क्रिएट की है. ऑब्वियसली
جب یہ کوئی تھیفٹ ہوتا ہے یا نان پیمنٹ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وچ از پروپینسٹی جی نہیں پروپینسٹی ٹو پے کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. بٹ دیکھیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں. not necessarily that those روشنی بازیز can go and they can compel them to pay. وہ ایک الگ element ہے. That's a different so thing, I agree. you know it's the desire is not that these روشنی بازیز go and get collection. ایک اویئرنیس ہے. دیکھیں ایک ہماری سوشل رسپانسبلٹی ان کو سمجھانا کہ کتنا ڈینجرس ہے کنڈا لگانا. جی جی اور اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے بائی ریڈکشن ان. دیکھیں کراچی میں کہیں پہ بھی چاہے کسی کے گھر میں ہو حادثہ خدا نخواستہ کسی کی فیکٹری میں ہو, بٹ ایز الیکٹریسٹی سپلائر وی ہیو اے رسپانسبلٹی ٹو رپورٹ دوز انسیڈنٹس. ایچ چاہے ہم انوالو ہوں چاہے ہم نہیں ہو, دیر از اے رپورٹنگ وچ از ڈن ٹو دا ریگولیٹر. سو وین وی ایکیومولیٹ دوز نمبرز اینڈ وی میپ اٹ ود دا ڈپلائمنٹ آف روشنی بازیز وی سی اے ریڈکشن. یہ کون سے ایئر میں؟ یہ 2 سال سے ہو رہا ہے یہ. میننگ 2022. جی. اور اس وقت آپ کا سیفٹی ریکارڈ کیا ہے؟ ہمارا الحمدللہ اس ایریا میں پرٹیکولرلی دیکھیں اس کے اوپر اور بھی بہت سارے کام ہوئے ہیں. ہم نے اپنا پورا نیٹ ورک جو ہے اس کو ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے. وی ہیو ڈن ارتھنگ آف ایچ اینڈ ایوری پول آف کے الیکٹرک وچ از چیکڈ آن اے ویری ریکرنگ بیسس. اینڈ اس وقت بھی نیپرا کی جو رپورٹ ہے اس کے تحت پچھلے 2 سال میں کہ الیکٹرک کے نیٹ ورک سے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے. جی ہاں, اور اس کی وجہ انویسٹمنٹس ہیں. سو میں شاید کل بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ دیر آر ڈفرینٹ تھنگس. ایک سلوشن نہیں ہے. انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے, اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہے, جس کی کہ شاید ڈائریکٹ ہمیں کوئی کاسٹ ریمبرس نہیں ہوتی, بٹ بیکاز وی آر اے بگ آرگنائزیشن سو دس از آر responsibility to create that awareness. اور ultimately شاید we cannot put a financial number in respect of all the efforts, but جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو گھر کے حادثات ہیں وہ گریجولی کم ہوئے ہیں ان ایریا میں, سو ہمیں کم از کم ایک خوشی تو ہوتی ہے کہ دیکھیں our effort is paying off. And then the data which is accumulated, then I'm sure کہ وہ جو اویئرنیس کریٹ کریے تو کنزرویشن بھی ہو رہی ہوگی, شاید اس کو بھی میجر کرنا بڑا مشکل ہے. بٹ اف یو آر دیئر دین امپاورمنٹ آف ویمن بھی ہو رہی ہے کہ الیکٹرک کے تھرو. سو یہ جو ہے نا ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے فینٹاسٹک پروگرام, اور اسی وجہ سے ہمیں اس پہ انٹرنیشنل فنڈنگ بھی آ رہی ہے, اور ہم اس کو خود سے بھی بہت زیادہ پروموٹ کریں تاکہ ہم اور اگین یہ پھر میں کہوں گا بزنس کے سب سے زیادہ یہ ہے کہ it is very difficult to go to a house and tell them this is your consumption, you have to pay this bill. This is not so easy. So that attempt has to be supplemented by many things. So it is one of them. Let's move on to that. How do you stop power theft? National crackdown بھی ہو رہا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے national crackdown is again something which has provided that stir in our system in Karachi. Historically کراچی کے اندر ہم جا کر کے اگر ہم کوئی تھیفٹ ڈیٹیکشن پکڑتے تھے یا نان پیمنٹ ہوتی تھی, اٹ واز ناٹ سو ایزی ٹو گو اینڈ گیٹ FIR registered. So we got this support when it has started in other parts of the country to do the same in Karachi also. This is again this is engagement with the communities, the entire city. So اس پروسیس کا کوئی ایک حل نہیں ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ اگر ہم ایک آدمی کو بجلی بیچتے ہیں, مثال کے طور پہ اس کو ہم نے اگر 1000 روپے کی بجلی بیچی, تو اس میں کہ الیکٹرک کی جو شاید پروفیٹیبلٹی ہوتی ہے نا وہ بہت ہی کم ہوتی ہے. اس میں بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے جو پاور جنریشن کاسٹ ہوتی ہے, وچ از whether you generated on gas or furnace oil or you buy from someone. So that cost is almost 70 to 80%. So اگر کوئی آدمی پے نہیں کر رہا تو ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم اس کی جو نان پیمنٹ کی جو کاسٹ ہے وہ ہم کہیں اور سے پوری کر دیں. inadvertently we have to collect, اور اس کے لیے
جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سلوشن نہیں ہے, ہمیں انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے. ہم نے ان علاقوں میں جہاں پہ کہ چوری زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے جو بیئر کنڈکٹر تھا, جو اوپن کیبل ہوتا ہے, اس کو ریپلیس کر کے ہم نے اس کے اوپر ایک ایسا کیبل لگایا جو انسولیٹڈ ہے. وہاں پہ ہم نے جو گورننس ہے اس کو بہت امپروو کیا. جیسے ہم نے یہ روشنی باجی اس کو ڈپلوائے کیا, پھر اس کے بعد ہم نے وہاں پہ میسو کنڈا ریموول ڈرائیوز کیے. مطلب یہ آلموسٹ ریزسٹنس ہوئی بہت کمیونٹی سے, بہت ریزسٹنس تھی. تو خالی میں پھر یہ کہوں نا کہ سلوشن خالی یہ بھی نہیں ہے. پھر ہم ان علاقوں میں گئے, میں کہہ رہا ہوں یہ بہت اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بس جائیں اور کہیں یہ میرا بل ہے, پلیز جسٹ میک دا پیمنٹ آف دس بل. یو ہیو ٹو, ہم نے ایون ہماری جو CSR کی ٹیم ہے, اٹ ہیز گون ٹو دا ماسکس, دے ہیو میٹ, جو مسجدوں کے مولویوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے انگیجمنٹ کر کے ان کو یہ سمجھایا کہ پلیز آپ کو لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ بجلی چوری بھی چوری ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ. سو ادھر انگیجمنٹ کی, اس علاقے میں جب ان کی اسکولز میں ان کو کہ الیکٹرک نظر آیا, ان کو فٹ بال ٹورنامنٹس کے الیکٹرک کے نظر آئے, ان کی بچیاں باکسنگ کے اندر ان میں نظر آیا. سو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے کیبل ریپلیس کیا. اگر ہم خالی یہ کرتے اور کیبل ویسے ہی رہتا, شاید ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے میں وہ ایفیکٹ ختم ہو جاتا. پھر اس کے بعد ہم نے وہاں پہ گورننس امپروو کی. لوگوں کے پرانے ریسیویبلس تھے, ظاہر بات ہے لوگ پے نہیں کر رہے تھے. سو اٹ از ناٹ سو ایزی کہ آپ جائیں کہ اچھا یہ آپ کا کرنٹ بل تو ہے مے بی 5,000 روپے کا, مگر آپ کے 50,000 کے ڈیوز بھی ہیں, تو آپ یہ 50,000 کے ڈیوز جب تک نہیں دیں گے تو بھی آپ کو بجلی نہیں ملے گی. سو ہم نے اس پہ اسکیمز لے کر آئے. ہم نے لوگوں کو یہ اسکیم بھی دی کہ اگر آپ کرنٹ بل دینا شروع کر دیں اینڈ یو کنٹینیو ٹو پے فار ان سرٹن کیسز 2 years. یہ بات بتائیں کہ اگر مجھے پتہ ہے, ہم کراچی کے اندر سب بیٹھے ہوئے, اگر مجھے پتہ ہے کہ میرا پڑوسی کنڈا لگا کے الیکٹرسٹی چوری کر رہا ہے, تو کہ الیکٹرک کو میں انفارم کرتی ہوں, یا جیسے ملیر میں کوئی انفارم کرتا ہے, تو اس کا سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ای میلز ہیں اسپیک اپ کے نام سے, speakup@ke.com.pk. اچھا. If that an email is received, it goes to different people. اس میں سیکورٹی بھی ہوتی ہے, ڈسٹریبیوشن بھی ہوتی ہے. وہاں سے ای میل ایڈریس بتائیں واپس. speakup@ke.com.pk. So if you and you can report it on 118 جو ہمارا کال سینٹر ہے. آپ بہت طریقے ہیں بتانے کے. انونیمس رہتے ہیں لوگ؟ جی انونیمس رہتے ہیں بالکل. اسپیک اپ پہ ای میل از کمنگ فرام اینی ون. اس کے بعد کیونکہ وہ ڈسٹریبیوٹیڈ اتنے سارے لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ ایسے کلوز نہیں ہو سکتی جب تک کوئی آدمی جا کے اس کو وزٹ کر کے, اگر وہ چوری ہو رہی ہے تو اس کو ختم کر کے ایک اٹ ہیز ٹو بی کلوزڈ. سو دیر آر مینی ایونیوز ویئر اے تھیفٹ کین بی رپورٹڈ. اور ہم لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں بیکاز دیکھیں کراچی میں نا 3.4 ملین کنیکشنز ہیں, اینڈ the entire 22 or 23 million people they are our customers. تو ہمارے لیے نا اتنی ورک فورس رکھنا پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہر جگہ موجود رہیں گے. سو وی نیڈ دیز کمیونٹیز ٹو ہیلپ اس آئیڈینٹیفائی. ہمیں نہ بھی بتائیں, لیکن اگر ایک علاقے میں کوئی 4 لوگ چوری کر رہے ہیں اور 3 لوگ نہیں کر رہے تو وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی. سو جو 3 لوگ ہیں نا ان کو بھی چاہیے وہ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ ہماری لوڈ شیڈنگ آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ اس کا کوئی ایک سلوشن نہیں ہے. کمیونٹی انگیجمنٹ, کیپیکس, ہم نے ان ڈسٹریبیوشن اینڈ ٹرانسمیشن آلموسٹ کوئی 474 بلین 474 بلین کا کیپیکس کیا ہے اب تک, جس کی وجہ سے ہمیں ہمارا TND لاس جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاس ہوتا ہے, جو کہ آپ سمجھیں کہ جتنے یونٹس آئے اور بل ہوئے, the difference was almost 36.4%. Now it is 15%. اینڈ جو آپ کو لاسز اور چوری جو ہو رہی ہوتی ہے وہ کیسے آپ لوگ کور کرتے ہو؟ دیکھیں جو چوری ہو رہی ہوتی ہے, پیئنگ کسٹمرز, یہ ایک بہت I'm glad that you have asked this question. ایک بڑا ایک مسکانسیپٹ چل رہا ہے کہ the paying customers will pay for the people who pay electric, for the people who
get Not their paying. services through kundas and So theft? the answer is, Please go right ahead. Answer is a big no. ٹھیک ہے. The reason why I say it is, देखिए, if you are getting a bill, it has two components. One is the unit and the other is the rate. The rate includes taxes and whatever, so on and so forth. جب ریگولیٹر ہمیں ٹیرف سیٹ کر کے دیتا ہے, وہ ہمیں ٹیرف کے اندر نیپرا, تو وہ ہم کو ایک سیٹ نمبر دے دیتا ہے کہ یور الاؤڈ T&D loss is X, which is today is around 15%. اچھا. Now, what we have to do is to ensure that our T&D loss remains within 15%. If it is beyond 15%, جو incremental cost ہے وہ ہمیں regulator نہیں allow کرے گا. So, you have a meter at your house, there is a counter there and units are seen on that counter. That number of unit multiplied by that rate is your bill. So اب اگر کوئی آپ کے علاقے میں چوری کر رہا ہے, سو یا تو اس میٹر کے یونٹ چینج ہو جائیں, اس نمبر آف یونٹس وچ از اسٹولن بائی سم ون ایلس, تو وہ آپ کسی اور کی یونٹ پے کر رہی ہیں. یا اگر ریٹ آف الیکٹریسٹی از سے 25 rupees and your neighbor has not paid, then your bill should increase to maybe 30 rupees so that you are compensating for the units which were either stolen or not paid by someone. So no, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ ایک دیکھیں, ایک بینچ مارک تو دینا پڑے گا, اس بینچ مارک کی بیسس کے اوپر ہمیں پرفارم کرنا ہے. وہ بینچ مارک ریزنیبل ہے یا نہیں ہے, جو ہمارا ریگولیٹر ہے وہ اس کو اپروو کرتا ہے in public hearings where people have an opportunity to attend and respond and listen to the arguments behind whatever is allowed to K Electric. جب سے پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی ہے تو آپ لوگ فرسٹریٹ نہیں ہوتے جب آپ نیپرا کو کوئی چیز اجازت کے لیے فار دی اپگریڈیشن آف کے الیکٹرک, اور وہ کہیں بیوروکریسی میں یا ریڈ ٹیپ میں یا کسی بھی چیز میں گم ہو جاتی ہے, اور ڈز اٹ ناٹ فرسٹریٹ یو؟ It is our job, and we also understand the limitation which is at their end. We are a private utility for all practical purposes. Once they approve something, it becomes their responsibility also. So we have to appreciate their role, and we have to be upfront. I think it was more complicated earlier, more cumbersome. It is way better. یا انشاءاللہ ہمیں اور بھی نظر آ رہی ہیں چیزیں امپروومنٹ کی طرف. وی آر آلسو ایکسپیکٹنگ پرائیویٹائزیشن آف دا ڈسٹریبیوشن کمپنیز. ہمارے خیال میں وہ بھی بہت ہیلپ کرے گا ان ٹرمز آف امپروومنٹ ان کوالٹی and the manner in which the regulator handles distribution companies اور پاور سیکٹر کمپنیز. ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک آپ دیکھیں اٹس اے ڈفرنٹ ریگولیٹر فار دا بینکس, بیکاز انیشلی سارے نیشنلائز بینکس ہوتے تھے. جیسے وہ پرائیویٹائز ہوئے, اسٹیٹ بینک کا اس وقت ماشاء اللہ ہمارا اسٹیٹ بینک از فینٹاسٹک انسٹیٹیوشن. سو وی آر, اور اگین میرے خیال سے بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو واٹ دے ور بفور. سو بیسکلی آئی اگری کہ آپ لوگ پہلے سے تو بہت بہتری ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے. Where do you think privatization will lead Pakistan? I mean, KE has definitely excelled. ہم کو یہ تو کراچی والوں کو تو پتہ ہے کہ KESC سے KE بنا اور زمین آسمان کا. ہم کو ایز اے سروس پرووائڈر KE is far better. Where do you think we are going in Pakistan with privatization? In power sector in Pakistan, I think we are struggling a lot historically, and I am of the view that God forbid اگر پاکستان کی اکانومی کو کوئی کنٹینیوڈ تھریٹ رہے گی تو وہ پاور سیکٹر رہے گا. انفارچونیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے یہ کام کرنا کہ وہ یا تو پاور پلانٹ لگائے جو انہوں نے لگائے ہیں اور ابھی بھی لگا رہے ہیں, یا وہ ٹرانسمیشن لائنز لگائیں, یا
their officers are responsible for going and getting meters read, then billing and then collection. Government کو اس سے باہر آنا پڑے گا. And I think they also realize it. If you are, I'm sure you must be reading, what is happening in Islamabad right now. Yeah. I think there is a very focused effort on how quickly we can privatize the distribution network, predominantly, the loss-making ones, through either a complete sale or a concession, جس پہ ڈبیٹ ابھی ہو رہی ہے. سو یہ ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب میں یہ بہت ہی آپ کو کانفیڈنس سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کے ای کی پرائیویٹائزیشن ہیز ہیلپ پاکستان اے لاٹ. اور اس کا جو سب سے بڑا ایک امپیکٹ ہے کہ کے ای سرکولر ڈیٹ کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. یو ول اسٹل لسن ان اسلام آباد کہ کے ای نے کسی کے پیسے دینے. ہمارا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیسے دینے ہیں اس کو اور جو لینے ہیں ہم کو, ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں. سو ان ایڈورٹنٹلی وی آر اے نیٹ ریسیویبل فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. یس. سو اگر ہمیں پاس لائبلٹی ہوتی ہے تو ہم پے کرتے ہیں. ہم یہ بات اسلام آباد میں اب شاید آپ کو نظر آئیں گے بیوروکریٹس جو یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یس کے از ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سرکولر ڈیٹ, وائل دا ریسٹ آف دا ڈسکورس وہ جو بھی کرتے ہیں ان کا جو بھی شارٹ فال ہوتا ہے ان ایڈورٹنٹلی اٹ گوز ان ٹو دا سرکولر ڈیٹ. وہ بھی اسی راستے پہ اتر آ رہے ہیں بیسکلی کہ پرائیویٹائزیشن از دا وے. آپ لوگوں کو 20 سال ایکسکلوسیوٹی ملی کراچی کے لیے. اب 20 سال کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ڈیٹس خریدے تھے کہ ای ایس سی سے, اور یا کیا ہوا تھا؟ نہیں, کہ وہ ایک کمپنی تھی جس کے ایسٹس تھے. ایسٹس واز دا ایسٹ کے ای ایز کمپنی واز سولڈ ٹو دا انویسٹرز. اوکے. اور انہوں نے آ کے آپریٹ کیا اور بالکل ہم ایکسکلوسیو ہمارے پاس رائٹس تھے 20 سال کے لیے. جی, جو 2023 میں ختم ہو گئے 30 جون. اور ہم نے اسی لیے بیکاز آئی تھنک دا ایلیفینٹ ان دا روم was that because it is a monopoly, so they are fleeing the people. If somehow there are more suppliers in this network, probably people will get better prices. Because a lot of people have those ideas. I can talk about it even till the cows come home. Please go ahead. We would like to hear it. دیکھیں, ہم نے بھی بہت کچھ سنا ہے کہ یہ ایک کمپنی ہے, let in other power producing companies come in, they will have competition. K Electric will have competition, but itna bada setup. You think it's an easy thing? دیکھیے, whenever there will be more suppliers, and hopefully at some point in time there will be more suppliers. There will be two aspects of it. One is the network and two is the supplier. So دنیا میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نیٹورک دو لگے ہوئے ہوں. جو آپ where you are sitting, if you go out you will see بیسک نیٹورک تو آپ لوگوں کا ہے کہ نیٹورک جو ہے نا وہ ہمارا ہی رہے گا. جی. نیٹورک کی ایکسپینشن کی ذمہ داری بھی شاید کسی اور کو دینا مشکل ہوگی بیکاز اٹ ہیز ٹو بی کنیکٹیڈ ٹو آر نیٹورک. بٹ یس, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو ایک جگہ پہ بجلی دوں گا اینڈ یو ہیو ٹو ڈیلیور دیٹ بجلی ٹو وائی ایریا, اینڈ وی ول بی پیڈ فار دا cost of using of that network, the service that is going to be provided. And we have enabled the company in the same manner. We have filed for supplier's license, we have filed for network license, which actually means that جب یہ اسٹرکچرنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد کوئی سپلائر آئے گا تو دے کین بی گیون ایکسیس. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ کیا مونوپلی ہونے سے کہ الیکٹرک نے لوگوں سے ایب نارمل پیسے کلیکٹ کیے یا ایکسیسو ریٹ پہ بجلی بیچی ہے یا کوئی انڈیو ایڈوانٹیج ہوا ہے. تو میں آپ کو I don't know how much time we have for this, but let me tell you. We have time because it's a very important subject. It's a very important subject. ایک غلط فہمی شاید ہے because دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں
بالکل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ when a supplier will come, which area he is going to supply power to? Will they supply power to Defense, Clifton, PCHS, Gulshan Iqbal, Gulistan Johar, or they will supply power to, for example, Bhais Colony, Yeah, could for be any place. example, Banaras, North, for south, example, east, west. Ibrahim yeah. Haidari. Yeah. So the supplier will come. Number one, they should have cheap power available. Unfortunately, today, It has to be cheap. unfortunately today, power is not cheap. It is expensive. And It is expensive for the whole of Pakistan. the whole of Pakistan, power generation cost is expensive. Yes. So اگر کوئی سپلائر آئے گا بھی اور اس نے اچھے کسٹمرس کو چوز کر لیا تو ایز اے، اور میں کہوں کہ کیونکہ یہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا سبجیکٹ ہے ویئر KE is They have to make regulations for Yes. where, how, what, why. and KE is a direct, we will comply with the orders of the federal government. اگر ملک میں اچھے کسٹمرز ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو انکم گروپ کے نیچے ہیں اینڈ دیر از این ایلیمنٹ آف کراس سبسڈی وچ مینس دیٹ اف یو کین پے اینڈ یور کنزمپشن از فار ایگزامپل 1500 unit, you are compensating to some extent to the people who have only 100 units consumption, or so that if those people who are good paymasters, if they are excluded from that pool, either the cost of power for the people who are below certain level of income will go up, or if the government cannot increase their prices, then probably the government has to pick up some subsidy. So سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا جو لوگ اچھے پے ماسٹرز ہیں ان کی بجلی کی کاسٹ کم کریں گے، یا ہم جو لوگ پیمنٹ نہیں کر سکتے یا جن کی انکم کم ہے ان کو سستی بجلی دیں گے. سو یہ سوال جو ہے نا، That's $1 million question, isn't it? یہ دیکھنا پڑے گا. سو میرے خیال سے یہ بھی اچھا اس پہ کام ہوگا، بالکل ہوئے گا. بٹ آئی تھنک یہ مسکنسیپشن ختم ہو جانی چاہیے کہ کئی اگر ہٹ گیا تو اب بہت سستی بجلی آ جائے گی. یہ میرے خیال سے لوگ مثال دیتے ہیں کہ آپ PTCL کو دیکھ لیں یا آپ PIA کو دیکھ لیں کہ جی جب PIA کی مونوپلی آپ نے ختم کی تو دوسری ایئر لائنز آ گئیں. ایسا نہیں تھا کہ جب PIA جب اکیلا بھی چل رہا تھا. It took, I think, maybe 4 years, 5 years or 10 years. جی بٹ PIA کے کیس میں بھی ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا کہ کوئی آدمی ایئرپورٹ پہنچ جاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اب جانا ہی ہے. صحیح ہے. الیکٹریسٹی کا نظام ایسا ہے کہ اٹ از ایٹ یور ڈور اسٹیپ. پاکستان produces electricity, ہائڈل ہے, کول ہے, لوکل کول بھی ہے, امپورٹڈ LNG, نیوکلیئر. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم بجلی پروڈیوس کرتے ہیں ایٹ اے سرٹن اماؤنٹ. KE actually buys it from us at a certain amount and then sells it to the ultimate user at an X amount. وہ کہتے ہیں کہ let's say 9 روپے پہ آپ لوگ خریدتے ہو اور 40 روپے کو ڈیفینس والوں کو بیچتے ہو. مجھے یہ مسکنسیپشن کلیئر آؤٹ کر کے بتائیں کہ ہے کیا سلسلہ یہ IPPs کا. اچھا دیکھیں, IPPs predominantly KE کے پاس تو بہت تھوڑے سے ہیں. لارجلی دے آر ود دا فیڈرل گورنمنٹ. اگر آپ بڑے IPPs کی بات کریں گے جس میں ایک پورٹ قاسم پاور پلانٹ ہے جو کہ آپ کو پورٹ قاسم پہ نظر آتا ہے. دین دیر از اے ہب چائنا. کراچی نا. ہاں, کراچی کے IPPs میں تو دیر آر ویری فیو. ڈیفینس کے لوگ ہیں نہیں, ڈیفینس کے لوگ IPP تو پاور سپلائر ہے, جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہے. سو ان فار K Electric the IPPs are ایک سندھ نوری آباد IPP ہے. سو اس کے علاوہ ایک فوجی کا IPP ہے, IIL ہے, اور ٹپال گل ہے جو کہ اب ختم ہو گئے. اچھا, ایسا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو ہمیں سب سے لارج چنک آف بجلی آتی ہے وہ آتی ہے فرام فیڈرل گورنمنٹ.
اور وہ ہے جو 1000-1200 میگا واٹ ہم ان سے لیتے ہیں, اینڈ وچ از پرائزڈ ایٹ اراؤنڈ 20 روپیز آج کل کے ریٹ کے حساب سے. اینڈ یس, یہ Who پلیز sets آپ that بھی, 20 rupee rate? وہ ایک نیشنل باسکٹ ہے جس میں کہ جو سی پی پی وچ از ایک ایجنسی ہے گورنمنٹ کی, جس کے اندر ساری بجلی پول ہوتی ہے, اچھا, اور اس کا جو ٹوٹل ہے وہ نمبر آف یونٹ سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. پھر اسی ریٹ پہ بجلی کے الیکٹرک کو بھی ملتی ہے, اسی ریٹ پہ بجلی حیدرآباد, سکھر, صحیح, سارے ڈسکوز کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. سو مگر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ کیا اگر ہم نے سی پی پی یعنی نیشنل گرڈ سے 20 روپے کی بجلی خریدی اور ڈی ایچ اے کے اندر 40 روپے کی بھیجی, تو کیا یہ ہم 20 روپے کا پروفٹ کریں؟ vehemently I will deny it. That Achha. Please make no mistake in understanding that it's a big no. The reason why it is not done is ہم ہر مہینے ٹوٹل پرچیز پرائس نکالتے ہیں. اچھا, کہ ہم نے نیشنل گرڈ سے اتنی بجلی لی, ایس این پی سی سے اتنی لی, اپنے پاور پلانٹ سے اتنی لی, اس کی یہ کاسٹ آئی, اور ہم وہ ریگولیٹر کے پاس جمع کراتے ہیں, جس پہ ریگولیٹر ایک پبلک ہیئرنگ کرتا ہے, اور یہ ڈیٹا ان کی ویب سائٹ پہ ڈسپلے ہوتا ہے کہ الیکٹرک نے اتنے یونٹس پرچیز کیے, اتنے یونٹس جنریٹ کیے, اور اس کی یہ کاسٹ آئی ہے. اس کاسٹ کی بیسس کے اوپر جو ٹیرف ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہمارا ایک ڈٹرمنٹ ٹیرف. گورنمنٹ آف پاکستان پھر ایک ٹیرف نوٹیفائی کرتی ہے فار ڈفرینٹ کلاسز آف. نیپرا ٹوٹل ٹیرف ڈٹرمن کر دیتا ہے. اچھا, کہ فار ایگزامپل کے ای کا ٹیرف ہوگا 25 روپے, 28 روپے, 30 روپے, یہ ہوتا ہے ٹوٹل ٹیرف. جی. If there is no other intervention, then KE will be charging that tariff to the entire Karachi. Okay. جب وہ ٹیرف نیپرا ڈٹرمن کر دیتی ہے, دین گورنمنٹ آف پاکستان, بیکاز ان کا رول ہے, ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, وہ یہ ڈیسائڈ کرتی ہے what is going to be the tariff for someone who is consuming, for example, 100 units. What is the tariff for someone who is consuming 200 units? What is the tariff for someone slabs جو آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, ہم نے نہیں بنائے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے. اگر کل فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ دے گی کہ الیکٹرک بڑی چیزوں کا یہ بہت اچھی, I'm very happy. جی, I'm very happy that we are having this conversation because لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ہمارا بل ہے نا, کراچی والوں کو عادت ہوگی نا بلیم کے, آسان ہے, آسان ہے, it is easy. I am so happy we are talking about this now. مجھے میں ایک چیز آپ کو بس کہوں گا کہ کئی کا جو بل ہوتا ہے نا, اس کے اندر 0.01 روپی یعنی 1 پیسہ بھی کہ الیکٹرک اپنی مرضی سے نہ ایڈ کر سکتا ہے نہ لیس کر سکتا ہے. اٹ ہیز ٹو بی سپورٹیڈ by a notification of the federal government. The federal government. What are you people doing about clean, green energy? So we obviously have, right now as we speak, we have 100 megawatts of direct solar in our system. Obviously یہ جو ہم نیٹ میٹرنگ سے بھی سولر ہم خریدتے ہیں. How much does Karachi need? دیکھیے کراچی پیک کے اندر جو ہے نا, ایز اگر ہم ایک پورے سال کی بات کریں, so we will peak, last year we peaked around 3600 megawatts. ٹھیک ہے. جو ہمارا پچھلا سنڈے تھا, it was as low as 1300 megawatts. So there is a variation in terms of the peak. How long are we looking at for this? ہم جو ہے نا, ہمارا جو دیکھیں, یہ بھی میں آپ کو let me try to explain to you کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر فار ایگزامپل کئی پورے کراچی کو 3800 میگا واٹ یا اگلے سال 4000 میگا واٹ بجلی سپلائی کرے گا تو ہم 4000 میگا واٹ سولر پہ بجلی بنانا شروع کر دیں. اٹ از ناٹ پاسبل. اس کی پوری ایک اسٹڈی ہوتی ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ what quantity of solar you can add in this system which will keep the tariff low. Okay. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی. ہمارا جو ہماری اسٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وی کین ایکچولی ایڈ اپ ٹو 30%
of renewables in our system. टाइम फ्रेम क्या देख रहे हैं? हम इंशाल्लाह ताला 2030 तक 30% पे पहुंच जाएंगे एंड वी आर इंशाल्लाह 2030 तक तो कराची की पॉपुलेशन और बूम हो रही होगी. हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि हम 5000 मेगावाट पे तकरीबन होंगे बाय 2030. डिपेंडिंग, देखिए ये भी एक मूविंग नंबर है. अल्लाह करे पाकिस्तान की ग्रोथ ज़्यादा आ जाए तो ये नंबर जल्दी अचीव हो जाएगा. सो इंशाल्लाह हो सकता है पहले आ जाए, बट इफ़ वी आर एबल टू डू दैट, उसमें से तकरीबन 1300-1400 मेगावाट जो है ना वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबल्स होगा. और अभी भी हम इसका जो यानी इफ़ द एंटायर प्लान फॉर रिन्यूएबल अप टू 2030 इज़ अराउंड 1300 मेगावाट्स, हम इसमें से 600 अगले 1-2 साल में, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी अप्रूवल्स, हम कराची को सप्लाई करवा देंगे इंशाल्लाह ताला. और इसकी बेसिस यही होती है कि सोलर या विंड जो है ना वो आपको सर्टेन टाइम पे मिलेगा एंड सर्टेन टाइम पे बंद हो जाएगा. सो यू नो व्हेन यू आर रनिंग अ पावर प्लांट यू कैन नॉट जस्ट स्विच इट ऑन एंड ऑफ. ओके. उसके अंदर कर्व्स होते हैं कि एक प्लांट अगर 450 मेगावाट का है तो आप कितनी वेरिएशन ला सकते हैं उसके अंदर. अच्छा. जब सोलर या विंड आता है ना तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. then it has to be utilized. Pakistan has made a headway in के wind नूरियाबाद नहीं, में. बिल्कुल बहुत सारे लगे हैं. we have almost 2000 megawatt right now. अच्छा. बट मैं यही कहूँगा कि ये लोगों को एक मिसकंसेप्शन है शायद कि अगर मुल्क 26,000 मेगावाट की पीक पिछले साल देख चुका है एंड मे बी नेक्स्ट ईयर ये 28,000 मेगावाट होगी, सो हम जो है ना वो 10,000 मेगावाट सोलर लगा दें. ये लग तो जाएगा, ये लग तो जाएगा, मगर इससे जो ना बिजली की कॉस्ट कम नहीं होगी. आप जब 10,000 मेगावाट कम करना तो अलग चीज़ है. क्लीन ग्रीन एनर्जी. देखिए, क्लीन ग्रीन विद लीस्ट कॉस्ट. अगर आप लोग अभी भी जो ना उनके लिए टैरिफ ज़्यादा है, अगर आप क्लीन और ग्रीन लगा के उनकी बिजली की कॉस्ट बढ़ा देंगे, सो यू नो are you helping the power sector? I don't think you're helping. I think that eventually it will come down to that because the coal-fired or jo LNG and all still is expensive. So local coal is very cheap. Imported coal is expensive. LNG is expensive. But the question is, does local coal देखिए दुनिया में कहीं पे भी suffice for Pakistan's electric needs? आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई भी मुल्क सिर्फ रिन्यूएबल पे नहीं चल सकता. आपको बेस लोड चाहिए होता है. जब सूरज गुरूब हो जाता है बिजली उस वक्त भी चाहिए होती है. बिल्कुल चाहिए. हवा बंद हो जाएगी बिजली उस वक्त भी चाहिए होगी. बिल्कुल चाहिए होती है. और जब उस वक्त बिजली चाहिए होती है तो आप ये जो बड़े प्लांट्स होते हैं यू कैन नॉट जस्ट शट देम ऑफ. सो यू नीड टू हैव दैट बैलेंस दैट you know once the sun is set then you can have the power plants back. ये भी नहीं हो सकता कि आप एक प्लांट को बंद करेंगे और जब सूरज गुरूब हो आप स्टार्ट करेंगे और बिजली देना शुरू कर देंगे. सो ये और इसके ऊपर इंटरनेशनली स्टडीज़ होती है. हमारे पास भी मॉडल्स हैं जिनको हम यूज़ करके ये डिटरमिन करते हैं. एंड अगेन वॉट एवर वी आर डूइंग इज़ द बेस्ट दैट कैन बी डन. अब ये बस मैं सिर्फ इस सोच को आई होप आई एम able to clarify that we are using this best models. European advisors who are giving us that advice that how much renewable injection can be done in the system. We're doing it up to international standards. Yes, 100%. So and government of Pakistan is also doing the same. वो भी वही model use कर रहे हैं. So I'm sure inshallah it is going to be the best solution for the country. So we have some questions from the general public. So interesting question and I think very pertinent questions हैं. It is an interesting question. ये जो सबसे पहला है वो मीटर्स के हवाले से है. जी. So बहुत I think because ज़ाहिर बात है लोगों को समझ में नहीं आता. So और हम भी पूरी कोशिश करते हैं बट अगेन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीटर नहीं बनाते, हम मीटर ख़रीदते हैं. अच्छा. एंड द मीटर्स दैट वी बाय आर फ्रॉम, लेट मी टेल यू, very reputable institutions in Pakistan, and those institutions supply these meters to other distribution companies also in Pakistan. Are they made in Pakistan? They are made in Pakistan. Acha. And
बहुत, मैं आपको नाम बता दूँ, पेल, सैयद भाईज, अच्छा, माइक्रोटेक, दे आर ठीक बिग कंपनी, हमारे local फैंटास्टिक companies हैं। फैसिलिटीज़. अच्छा, जब वो मीटर हमें सप्लाई करते हैं जी, तो ऐसा नहीं होता कि उन्होंने मीटर बनाया और हमें भेज दिया. वो मीटर आने से पहले टेस्ट होते हैं, so that of course. they confirm that they are as per the standards of K Electric. Which K Electric gives them a standard. Yes. ठीक है। अच्छा, ये भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी सप्लायर को ये कहूँ कि आप ऐसा मीटर बना दो कि जिसमें बिजली कंज्यूम हो एक, मगर यूनिट 2 चार्ज हो जाए. सो ये मिसकंसेप्शन है लोगों को. एंड देखिए, पहले तो ये देखें ना कि वो लिस्ट, जैसे पहले इज अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है Of ना, course. पार्क इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा नाम है. मैं पार्क इलेक्ट्रॉन को ये कहूँगा कि मुझे उसको लिख के देना पड़ेगा. एक देखिए, ये जब ऐसी प्रोक्यूरमेंट होती है ना, तो हमारा एक परचेज ऑर्डर जाता है. जी. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन दे सप्लाई दैट मीटर वी हैव टू पे. सो समवन इज कैन टेल अ सप्लायर. मिसकंसेप्शंस तो है तो ना. मैं ये कह रहा हूँ कि तो जो अच्छा, सवाल इंसान हाँ, ने तो पूछा है. मैं यही बताना चाहूँगा कि मीटर हम नहीं बनाते. मीटर बहुत बड़ी रेप्यूटेबल कंपनीज बनाती हैं और वो टेस्ट होके हमारे पास आते हैं. और जब वो हमारे पास लग जाते हैं तो हमारे पास एक फैसिलिटी भी है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो उस मीटर को आके हमसे कहें, हम चेक कर सकते हैं. अच्छा, इफ़ दे आर नॉट रिलाइंग ऑन के, कोई बात नहीं, वो एक के इलेक्ट्रिक ने आई थिंक पिछले 3 साल से या 4 साल से पुराने मीटर्स रिप्लेस करने शुरू करे थे. पहले किए थे, क्योंकि Yeah. पहले जो है वो आपको जो पुराने मीटर्स लगे हुए थे, Yeah. जो कि रोटरी मीटर्स थे. हाँ. और उसके अंदर जो नेपरा ने, और पूरे मुल्क में एक चीज़ अगर आपको याद होगा, एक आई थी टाइम ऑफ यूज़, जिसमें कि मीटर के अंदर आपकी रीडिंग होती है इन टर्म्स ऑफ आवर्स. सो गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क में जिन लोगों के 5 किलोवाट से ज़्यादा के कनेक्शंस थे या 3 फेज मीटर्स थे, उसके लिए उन्होंने टैरिफ चेंज करके कहा था इट इज़ गोइंग टू बी टाइम ऑफ यूज़. सो टाइम ऑफ यूज़ मीन्स दैट आज की जो है वो कि अगर 6:30 से 10:30 बजे तक कोई आप कंजम्पशन करेंगे, उसका रेट ज़्यादा होगा. सो यू हैव टू पुट दोज मीटर्स टू इनेबल दैट काइंड ऑफ बिलिंग. अच्छा, सो मीटर रिप्लेस करने पड़े थे. लोग कहते थे कि नए मीटर बहुत तेजी से चल रहे हैं. ये जो मीटर, देखिए, एक मीटर तो आपके घर पे लगा हुआ है ना, या तो आपका एक्सेस ना हो तो आप कहें भैया तो मुझे पता ही नहीं मीटर किधर है. वो मीटर लगा होता है, उस पर लिखा होता है फॉर एग्जांपल सैयद भाईज, फॉर एग्जांपल माइक्रोटेक, फॉर एग्जांपल पार्क इलेक्ट्रॉन, पेल, विच मीन्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किए. और एंड देन देर आर सिस्टम वेयर बाय यू कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ दैट मीटर योरसेल्फ. आप किसी ऐसे इक्विपमेंट से चेक कर लें, या आप एक और मीटर ख़रीद लें अपनी पसंद से जिस पे आप रिलाई करते हो. अगर आप उसे केई के मीटर के साथ लगाएंगे और दोनों मीटर चल रहे होंगे, देन यू कैन सी that how much units are consumed by their meter and how much units are consumed by KE meter. So अगर कोई डिफरेंस है तो हमें बताइए. देखिए, कहीं पे भी ना ये सिर्फ बातें होती हैं. कोई, अच्छा, ऐसा नहीं, हमारे पास जब शिकायत आती है, हमारी एक मीटर टेस्टिंग वैन है जिसके अंदर स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है. हम जाके मीटर टेस्ट करते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ मीटर रिप्लेस होते हैं. एंड आई वुड इनकरेज whoever is looking at this podcast later on कि वो मीटर को टेस्ट करने के बहुत तरीके हैं, वो प्लीज़ ये ज़रूर करें. और देखिए, क्योंकि एक रेगुलेटर है, अगर ये बात कहीं से साबित हो रही हो या कहीं ऐसा हो रहा हो, किसी के पास ये एग्जाम्पल हो, तो वो जाके रेगुलेटर से शिकायत करेगा. एंड देन द एंटायर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और द वे दे आर बीइंग टेस्टेड और द वे दे आर रिप्लेस्ड, इट कैन ऑल बी चैलेंज्ड. सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मीटर्स बिल्कुल सही हैं और उनमें कोई ना हम उसे कोई रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट रजिस्टर करते हैं. ये सब सिर्फ और सिर्फ मिथ्स हैं टू अ वेरी वेरी लार्जर एक्सटेंट. So let's go to our next question. Our ability to connect with the customer. So I think alhamdulillah, and again आप इस बात की ख़ुद भी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो endorse करें, और सही कह रहा हूँ तो endorse करें, गलत कह रहा हूँ तो highlight करें that our interaction with the customer is alhamdulillah very good. We have an app, there is no cost to it. There's a WhatsApp,
آپ کے لیے کوئی کاسٹ نہیں ہے. ہمارے ساتھ جب آپ سیشن شروع کرتے ہیں وی ہیو ٹو پے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک اٹس بیکاز جب کے ای کی ویلیوز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کے ای کی ویلیوز میں سب سے جو پہلا ہے, ویسے وہ کیئرز ہے لیکن اس میں جو سی ہے جی اٹ از کسٹمر سینٹرسٹی. جی I think we have now almost 1 million individual customers. Not that it's ایک آدمی دو دفعہ, it's 1 million specific customers who are connected to our system. ہماری جو آن لائن سپورٹ ہے, جو بھی اس سے انٹریکٹ کرتا ہے, اٹس they are appreciative of the fact there is very quick turnaround time. جب آپ کوئی کمپلین کرتی ہیں یا کوئی کرتا ہے تو ہمارے پاس ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ پروسیس از آؤٹ سائڈ دا ڈسٹریبیوشن سسٹم. ہمارا جو کسٹمر سروس ہے اٹ از بینگ ہیڈیڈ بائی اے سیپریٹ پرسن, اور ان کا اپنا جو ہے نا ان کے ٹیکس ہیں. This is the call center This is the 118. call center. Every complaint routes through the call center, ٹھیک ہے and then it is transferred to the distribution. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. So, but unique 1 million customers connected to us. Almost, I would say, 2 out of 3 people are paying online now. It's اگر آپ ہماری ایپ کے اوپر کمپلین کریں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ایون کال. آپ کی آؤٹیج ہوتی ہے, آپ سے یو جسٹ ہیو ٹو ٹچ یور اسکرین. ہم نے ابھی واٹس ایپ اردو میں بھی اسی لیے لانچ کر دیا, ایپ بھی اردو میں کر دی ہے, بیکاز کراچی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو شاید آپ کی طرح نہیں ہیں, جو کہ انگلش میں they dream, they still dream in many other languages. Thank you, Monas. You also have an email that people can complain on. So Twitter, Facebook. جو مجھے پتہ چلا ہے کہ he is the only power supply company in the whole of Pakistan that is using all 4 methods. Yes. Lasco is not doing it, no other company. میرے خیال میں power supply شاید انہوں نے بھی company کچھ is شروع doing it. کیا ہے, بٹ آئی تھنک اٹ از ذرا ابھی تھوڑا ان کو ٹائم لگے گا, which is I would say beauty of privatization. The beauty of privatization. We've come to the end of today's podcast. We'll meet again tomorrow. Thank you so much, Monas, for being a part of this candid discussion. I hope you people have also learned as much as I have today about K Electric. Until the next time, see you soon tomorrow. Bye-bye.